حدیث نمبر 221 حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں ایک انسان ہی ہوں اور تم میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو تاکہ میں فیصلہ کروں، اور شاید تم میں سے بعض آدمی اپنی دلیل پیش کرنے میں دوسرے فریق سے زیادہ تیز اور چرب زبان ہو۔ پس میں جو کچھ سنوں اور اس سے جس نتیجے پر پہنچوں اس کے مطابق اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، درا حالانکہ وہ حق پر نہ ہو۔ پس جس شخص کے لیے میں اس کے بھائی کے حق کا فیصلہ کر دوں تو دراصل یہ میں اس کے لیے جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ بخاری و مسلم۔ الحنہ کے معنی ہے زیادہ، عالم، ہوشیار اور چرب زبان۔ فوائد: اس میں آپ نے وضاحت فرما دی کہ میں بھی ایک انسان ہی ہوں، اور جس طرح دوسرے انسان کسی کی چرب زبانی، تیزی اور تراری سے متاثر ہو کر خلاف واقع بات کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں، مجھ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، تاہم یہ عصمت کے منافی نہیں، کیونکہ اس کا تعلق تبلیغ اور فریضہ رسالت کی ادائیگی سے نہیں ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ: قاضی پیش کیے گئے دلائل کی بنیاد پر ہی فیصلہ دے گا، جن کو وہ راجح اور صحیح سمجھے گا، اپنے علم اور گمان کے مطابق نہیں۔ پوائنٹ تھرڈ: قاضی کا فیصلہ اگرچہ ظاہر میں نافذ ہوگا، لیکن اس سے حرام حلال اور حلال حرام نہیں ہوگا، یعنی وہ باطناً نافذ نہیں ہوگا، جیسا کہ احناف کا مسلک ہے۔ اور کسی نے غلط فیصلہ حاصل کیا ہے تو وہ اندلع مجرم ہوگا اور اس کا خمیازہ اسے جہنم کی آگ کی صورت میں بھگتنا ہوگا، الا یہ کہ اللہ اسے معاف فرما دے۔ حدیث نمبر 222 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ہمیشہ اپنے دین کے بارے میں کشادگی میں رہتا ہے جب تک وہ حرام خون بہانے کا ارتکاب نہ کرے۔ بخاری۔ فوائد: اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ مومن جب تک کسی کا ناحق خون نہیں بہاتا، اسے دین پر عمل کرنے کی توفیق ملتی رہتی ہے، اور دوسرا مفہوم ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے لیے کشادہ رہتی ہے، تاہم مآل انجام دونوں کا ایک ہی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کا زیادہ مستحق اور امیدوار ہوتا ہے، اور جو ہی وہ قتل ناحق کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کی امید کا دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے اور وہ نا امیدوں میں سے ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 223 حضرت خولہ بنت عامر انصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، اور یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کچھ لوگ اللہ کے مال بیت المال میں ناجائز تصرف کرتے ہیں، پس ایسے لوگوں کے لیے قیامت والے دن جہنم کی آگ ہے۔ بخاری۔ فوائد: قومی خزانے میں ناجائز تصرف اور اسے مصالح عامہ کے بجائے مصالح خاصہ کے لیے استعمال کرنا کبیرہ گناہ ہے، جس پر اسے جہنم کی سزا ہو سکتی ہے اگر اس نے مرنے سے قبل خالص توبہ نہ کی۔ باب نمبر 27 مسلمانوں کی حرمات کی تعظیم، ان کے حقوق اور ان پر شفقت و رحمت کرنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی ٹھہرائی ہوئی حرمتوں کی تعظیم کرے گا پس وہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے۔ اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کی شعائر کی تعظیم کرے گا پس یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس نے بغیر کسی جان یا زمین میں فساد کے کسی جان کو ناجائز قتل کیا پس اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچا کر زندہ کر دیا اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ کر دیا۔ اس سلسلے کی احادیث ملاحظہ ہو۔ حدیث نمبر 224
حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے حق میں عمارت کی مانند ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ اور آپ نے مزید سمجھانے کے لیے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھائی۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: اس میں مسلمانوں کو اجتماعیت کا درس دیا گیا ہے کہ ایک مسلمان اسلامی معاشرے کی ایک اینٹ ہے۔ جس طرح اینٹیں باہم مل کر ایک دوسرے کی تقویت کا باعث ہوتی ہے، اسی طرح مسلمان ایک دوسرے کے معاون اور دست و بازو ہوتے اور باہم دیگر پیوست رہتے ہیں۔ حدیث نمبر 225۔ انہی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہماری مسجدوں میں سے کسی مسجد سے یا بازاروں میں سے کسی بازار سے گزرے اور اس کے پاس تیر ہو تو اسے اچھی طرح روک کر رکھے یا اس کا اگلا دھار والا حصہ مضبوط پکڑ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کو اس سے کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: اسلام نے مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت کا کتنا اہتمام فرمایا ہے، لیکن آج اسلحے کی فراوانی کے اس دور میں معاملہ اس کے برعکس ہو گیا ہے اور مسلمان بے محابہ اسلحے کا استعمال کر رہے اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں۔ کچھ اور نہیں تو خوشی کے موقعوں پر ہوائی فائرنگ کر کے دہشت پھیلاتے اور لوگوں کو ناگہانی موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں خوفناک آتش بازی کے دھماکوں سے بھی لوگوں کا آرام و سکون برباد کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آج کا مسلمان اپنے مذہب کی تعلیمات سے کس طرح بے بہرہ یا اس سے بے پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ حدیث نمبر 226۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و نرمی کرنے میں جسم کی طرح ہے۔ جب اس کا کوئی ایک عضو درد کرتا ہے تو اس کا سارا جسم اس کی وجہ سے بیداری اور بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: اسی کے ہم معنی یہ حدیث بھی ہے جو صحیح مسلم میں ہے، مومن ایک آدمی کی طرح ہے، جب اس کی آنکھ دکھتی ہے تو سارا جسم دکھتا ہے اور جب اس کے سر کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ حدیث نمبر 227۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا۔ آپ کے پاس اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اقرع رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے 10 بچے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: چھوٹے بچوں کو پیار و شفقت سے چومنا، انہیں بوسہ دینا نہ صرف جائز بلکہ اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ حدیث نمبر 228۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ کچھ اعرابی دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، کیا آپ لوگ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا، لیکن اللہ کی قسم ہم تو بوسہ نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تم لوگوں کے دلوں سے رحمت و شفقت کا جذبہ نکال دے تو اس میں میرا کیا اختیار۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: بچوں سے پیار و شفقت کا اظہار اس رحمت و رافت کا نتیجہ ہے جو اللہ کی طرف سے دلوں میں ودیت کی گئی ہے۔
حدیث نمبر 229، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں فرماتا۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، حتیٰ کہ جانوروں اور پرندوں کے ساتھ بھی۔ اس سے انسان اللہ کی رحمت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اس حدیث میں انسانوں کا ذکر اس کی خصوصیت کے اعتبار سے ہے، ورنہ جانوروں پر رحم کرنا بھی مطلوب ہے۔ حدیث نمبر 230، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو اسے چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے، اس لیے کہ ان نمازیوں میں کمزور، بیمار اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں، اور جب خود تنہا نماز پڑھے تو جتنی چاہے نماز طویل کر لے۔ بخاری مسلم۔ ایک اور روایت میں الفاظ ہے، اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔ فوائد: اس میں امام کو مقتدیوں کا خیال رکھتے ہوئے تخفیف صلاۃ کی تاکید کی گئی ہے تاکہ مذکورہ افراد کو تکلیف نہ ہو۔ اس تخفیف کا مطلب یہ ہے کہ قرأت زیادہ لمبی نہ کی جائے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ رکوع، سجود، قوما اور جلسہ استراحت وغیرہ کا صحیح طریقے سے اہتمام ہی نہ کیا جائے، جیسا کہ عام طور پر لوگ اس کا یہی مطلب لیتے ہیں اور تعدیل ارکان کا بالکل خیال نہیں رکھتے، جو سنت ہے اور جس کی بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس لیے تعدیل ارکان کا اہتمام بھی نہایت ضروری ہے۔ حدیث نمبر 231، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ایسا نفلی عمل چھوڑ دیتے تھے جس کا کرنا آپ پسند فرماتے، صرف اس اندیشے سے کہ کہیں آپ کو دیکھ کر لوگ بھی اسے پابندی سے کرنے لگے اور وہ ان پر فرض کر دیا جائے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفقت کا بیان ہے جو امت کے لیے آپ کے دل میں تھی، اس لیے چاہنے کے باوجود بعض دفعہ آپ نفلی عبادت و طاعت سے گریز فرماتے کہ کہیں وہ امت پر فرض نہ ہو جائے اور پھر امت کے لیے اس کی ادائیگی مشکل ہو۔ حدیث نمبر 232، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو ان پر شفقت و مہربانی فرماتے ہوئے وصال بغیر افطار کیے مسلسل روزے رکھنے سے منع فرمایا، تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ خود تو وصال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تم جیسا نہیں ہوں، اس لیے تم مجھے اپنے پر قیاس مت کرو۔ میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ میرے اندر کھانے پینے والے جیسے شخص کی قوت پیدا فرما دیتا ہے۔ فوائد: میں تم جیسا نہیں ہوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تمہاری طرح انسان نہیں ہوں، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ میرا جو خصوصی ربط و تعلق ہے وہ تم میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اس تعلق خصوصی کی وجہ سے میرا رب میرے اندر کھائے پیے بغیر ہی وہ قوت پیدا فرما دیتا ہے جو تمہیں کھانے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لحاظ سے بلا ناغہ مسلسل روزے رکھنا آپ کی ان خصوصیات میں سے ہے جن کی اقتداء امت کے لیے نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں بلکہ ممنوع اور حرام ہے۔ ایسے خصوصی معاملات میں چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو یا معاشرت وغیرہ سے، آپ کے فرمان پر عمل ضروری ہوگا، آپ کے عمل پر نہیں۔ البتہ جہاں خصوصیت کی صراحت یا اس کی واضح دلیل نہیں ہوگی وہاں آپ کا عمل بھی واجب الاتباع ہوگا۔ حدیث نمبر 233، حضرت ابو قتادہ حارث بن ربیع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میرا ارادہ اسے لمبا کرنے کا ہوتا ہے
کہ میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، پس میں اپنی نماز میں اختصار سے کام لیتا ہوں، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ میں اس کی ماں کو مشقت میں ڈالوں۔ بخاری۔ فوائد۔ یہاں بھی نماز میں اختصار سے مراد قرات کا مختصر کرنا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں اس کی صراحت بھی ہے۔ فَيَقْرَأْ بِسُورَةِ الْقَصِيرَةِ۔ بچے کی آواز سننے پر چھوٹی سورت پڑھتے۔ بہرحال اس میں بھی آپ کی اس شفقت کا بیان ہے جو امت کے بارے میں آپ کے اندر تھی، حتیٰ کہ نماز کی حالت میں بھی آپ نے اس کا اظہار فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث نمبر 234۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت اور عہد میں ہے، پس تم اس بات کا خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنے عہد میں سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، اس لیے کہ جس سے بھی وہ اس کا مطالبہ باز پرس کرے گا اسے پکڑ لے گا اور پھر اسے اوندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ مسلم۔ فوائد۔ جو شخص صبح کی نماز پڑھے وہ اللہ کے عہد میں آ گیا کہ اب وہ مسلم ہے۔ اب کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اس کے مال یا جان کا نقصان کرے۔ اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے اس مسلمان کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑنے کا ارتکاب کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے اس عہد شکنی کے متعلق باز پرس فرمائے گا۔ صبح کی نماز سے مراد 5 وقت کا نمازی ہونا ہے، کیونکہ صبح کی نماز مشکل ترین نماز ہے۔ حدیث نمبر 235۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر زیادتی کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑ کر دشمن کے سپرد کرتا ہے۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتا ہے۔ جو کسی مسلمان سے کوئی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی بڑی پریشانی دور فرما دے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ بخاری مسلم۔ فوائد۔ یہ حدیث اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ اس میں مسلمانوں کو ایک خاندان کے افراد کی طرح رہنے کی ہدایت دی گئی ہے کہ جس طرح ایک شخص اپنے بیٹے، بھائی وغیرہ پر کوئی ظلم کرنا مدد کے وقت اسے بے یار و مددگار چھوڑنا پسند نہیں کرتا، اسے کوئی حاجت ہو تو اسے پوری کرنے کی، کسی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہو تو اسے دور کرنے کی، اور اس سے کوئی کوتاہی غلطی ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کی صحیح کرتا ہے۔ یہی معاملہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اس کا بہترین صلہ اسے دنیا و آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ گویا یہ اجتماعی کفالت کا ایک بہترین نظام ہے جس پر اگر مسلمان عمل کرے تو آخرت کی بھلائی کے ساتھ ان کی دنیا بھی جنت نظیر بن سکتی ہے۔ کاش مسلمان اپنے مذہب کی ان روشن تعلیمات کو اپنا سکے۔ حدیث نمبر 236۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کی خیانت کرتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے یا نہ اسے جھوٹا قرار دیتا ہے، نہ اسے بے سہارا چھوڑتا ہے۔ ایک مسلمان کی عزت، اس کا مال اور اس کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ تقویٰ یہاں دل میں ہے۔ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر خیال کرے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ فوائد۔ یہ حدیث بھی اسی مفہوم کی ہے جو گزشتہ حدیث تھی، بلکہ اس میں اس مفہوم کی مزید تشریح اور وسعت ہے۔ اس میں مسلمانوں کی عزت اور جان و مال کی باہم حفاظت کرنے کی تاکید کے ساتھ ساتھ ایک
اور نہایت اہم بات یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ تقوی کا معاملہ یہ مسلمان کا اندرونی معاملہ ہے جس کا تعلق دل سے ہے، جس میں کوئی جھانک کر نہیں دیکھ سکتا، اسے صرف اللہ تعالیٰ ہی جان سکتا ہے۔ اس لیے کوئی شخص اپنے بارے میں یہ گمان نہ کرے کہ میں تو بہت نیک اور زہد و تقوی کے اونچے مقام پر فائز ہوں اور فلاں مسلمان ایسا ویسا ہے، اور اپنے اس زعم پارسائی میں اسے اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھے، کیونکہ ظاہری اعمال اور نیکیوں سے قطع نظر کوئی شخص فی الواقع ایمان، اخلاص اور تقوی کے کس مقام پر فائز ہے، اس کا صحیح علم اللہ کے سوا کسی کو ہے نہ ہو ہی سکتا ہے۔ تاہم جو فسق و فجور کے اعلانیہ مرتکب ہو، ان کی بات اور ہے، اور ان سے ان کے فسق و فجور کی وجہ سے نفرت و کراہت کا اظہار عین ایمان کا تقاضا ہے، تاہم ان کی بھی تحقیر پسندیدہ نہیں، گویا نفرت و کراہت اور چیز ہے اور حقیر گرداننا شے دیگر۔ حدیث نمبر 237۔ انہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایک دوسرے پر حسد مت کرو، نہ خرید و فروخت میں بولی بڑھا کر ایک دوسرے کو دھوکہ دو، نہ باہم بغض رکھو اور نہ ایک دوسرے سے پیٹ پھیرو، یعنی اعراض اور بے رخی مت کرو، اور نہ تمہارا ایک دوسرے کے سودے پر سودا کرے، اور اے اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن جاؤ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے حقیر گردانے اور نہ اس کو مدد کے وقت بے سہارا چھوڑے۔ تقوی یہاں ہے، اور آپ اپنے سینے کی طرف اشارہ فرماتے 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا، ایک شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر تصور کرے۔ ہر مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ مسلم۔ نجش کا مطلب ہے بازار یا کسی قسم کی اور جگہ میں نیلام کیے جانے والے سامان کی بڑھ کر قیمت لگانا، جبکہ اس کو خود خریدنے میں رغبت نہ ہو، بلکہ زیادہ بولی لگانے سے مقصد دوسرے کو دھوکے میں ڈالنا ہو، اور یہ حرام ہے۔ اور تدابر کے معنی ہے کہ انسان سے بے رخی برتی جائے اور اسے چھوڑ دے اور اسے اس طرح کر دے جیسے کسی چیز کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ فوائد۔ اس میں مسلمانوں کی باہمی خیر خواہی اور بھائی چارے کے مفہوم کو مزید وسعت دی گئی ہے۔ ایک حسد سے روکا گیا ہے، جو ایک نہایت قبیح اخلاقی بیماری ہے، جس میں انسان دوسرے انسانوں کو اچھی حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرتا اور آرزو کرتا ہے کہ جو نعمتیں اسے حاصل ہیں وہ ان سے محروم ہو جائے۔ آپس میں بغض و عداوت اور اعراض و بے رخی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ بھی اسلامی اخوت کے منافی ہے۔ نجش سے روکا گیا ہے، جو سراسر دھوکہ اور فریب کا نام ہے، اور یہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کے بالکل خلاف ہے، جبکہ ایک بھائی کو دوسرے بھائی کا خیر خواہ ہونا چاہیے، نہ کہ بدخواہ۔ سودے پر سودا کرنے سے بھی آپس میں بغض و عناد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے اس کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے۔ حدیث نمبر 238۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں تاکہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد۔ یہ حدیث بھی گزشتہ مفہوم کی وضاحت کے لیے نہایت جامع ہے، کیونکہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے وہی کچھ پسند کرے گا جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو وہ ہر معاملے میں دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی ہی کرے گا، اس کی بدخواہی کبھی نہیں کرے گا۔ اور جب ہر مسلمان اس کردار کو اپنا لے گا تو کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن اور بدخواہ نہیں رہے گا، بلکہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا ہمدرد، اس کا معاون اور خیر خواہ ہوگا، اور جس معاشرے کا یہ حال ہو، اس کی خوشگوار اور پرسکون ہونے میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے۔ کاش مسلمان معاشرے اس سانچے میں ڈل سکے۔ حدیث نمبر 239۔
انہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتلائے اگر وہ ظالم ہو تو میں کیسے اس کی مدد کروں؟ آپ نے فرمایا، اس کو تم ظلم کرنے سے روک دو، یہی اس کی مدد کرنا ہے۔ بخاری۔ فوائد: یہ بھی معاشرے سے ظلم و فساد کے روکنے کے لیے کتنا جامع ارشاد ہے، یعنی مظلوم ہی کی مدد نہ کرو بلکہ اخلاقی جرات سے کام لے کر ظالم کو بھی ظلم کرنے سے روکو۔ یہ بڑے دل گردی کا کام ہے، لیکن مسلمان کی خیر خواہی کا حق بھی تب ہی ادا ہوگا جب مسلمانوں میں ہی اخلاقی جرات پیدا ہوگی کہ وہ ظالم کے ہاتھ کو بھی پکڑ سکے یا کم از کم زبان سے اس کے خلاف کلمہ حق بلند کر دے۔ حدیث نمبر 240۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار کی بیمار پرسی کرنا، جنازوں کے پیچھے چلنا، ان میں شرکت کرنا، دعوت کا قبول کرنا اور چھینکنے والے کی چھینک کا یرحمک اللہ سے جواب دینا۔ بخاری و مسلم۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں اس طرح ہے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں: جب تیری اس سے ملاقات ہو تو اسے سلام کر، جب وہ تیری دعوت کرے تو اسے قبول کر، جب وہ تجھ سے خیر خواہی کا طالب ہو تو اس سے خیر خواہی کر، جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اسے یرحمک اللہ کہہ کر جواب دے، جب وہ بیمار ہو تو اس کی مزاج پرسی کر، اور جب وہ مر جائے تو اس کے پیچھے چل، یعنی اس کے جنازے میں شریک ہو۔ فوائد: حقوق مذکورہ کو مسلمانوں کے باہمی حقوق قرار دے کر مسلمانوں کے مابین اخوت و محبت کے تعلق کو مضبوط تر کر دیا گیا ہے۔ یہ باتیں بظاہر اتنی بڑی نہیں ہیں، لیکن انجام اور نتیجے کے اعتبار سے بہت بڑی ہیں۔ بے شک ان کی ادائیگی سے معاشرہ روبہ اصلاح ہو سکتا ہے۔